حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے سیاہ نقطہ دل پر لگ جاتا ہے، اور یہ سیاہ نقطہ اتنا پکی سیاہی ہوتی ہے نا جی، وہ کسی بلیچ سے جناب، کسی خوشبو سے، کسی صابن سے وہ نہیں صاف ہوتی۔ فرمایا استغفر اللہ، جب یہ بندہ صدق کے دل سے کہتا ہے تو اس کے دل پہ لگا ہوا سیاہ نقطہ بھی ثقل قلبہ، اس کے دل کو صاف سیکل کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو جتنا مسلمان کر سکتا ہے ہر شخص، اتنا اس کی ذمہ داری ہے۔ رہی بات، یہ تو پروگرام طے ہے نا کہ مولویوں کو حکومت دینی ہی نہیں، تو ہمیں ملنی ہی نہیں، اور مولویوں نے یہ کوشش کی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، بس مسجد بنا لی ہے، ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا لیا ہے، جناب بڑے اسلام کی خدمت کر لی ہے، جو دنیا کا جہان کا فضول آدمی ادھر ان کو بھیج دیا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کامیابی اسی میں سمجھی ہے جو صحیح نہیں ہے، کہ مولوی صاحب نے مسجد بنا لی، چھوٹا سا مدرسہ بنا لیا، اب درس ہو رہا ہے، چلو کام ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے یہ کام بھی بہت اچھا ہے، اللہ راضی ہوگا، لیکن اتنی ذمہ داری نہیں تھی، ذمہ داری اور بھی تھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ہم جب اپنوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، اپنوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، یہ آنے کے بعد سب سے پہلے نظام صلاۃ نافذ کرتے ہیں، پھر نظام زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں، اور معروف کو پھیلاتے ہیں، منکرات کو بند کر دیتے ہیں۔ یہاں منکرات کرنے والوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، یہ اسلامی ملک ہے۔ تو بات یہ دوستو، اسلامی حکومت میں اسلامی نظام حاصل کرنے کا مطلب تھا، ہندوستان میں مسجدیں تو بہت ہیں، مدرسے بھی بہت ہیں، اور نیکی کرنے والے بھی بہت ہیں، الگ سے ہونے کا مطلب کیا تھا؟ اگر وہی نظام رکھنا تھا تو وہی ٹھیک تھا نا۔ پھر الگ خطہ حاصل کرنے کا مطلب یہی تھا کہ قال اللہ قال رسول، اس وقت نعرہ لگایا۔ یہ بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں شکار کرنے کے، بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ عوام کو شکار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں غریب کا نعرہ لگانے والا ہوں، مجھے ووٹ دو، میں غریب کا نعرہ لگانے والا ہوں، شکلیں بھی بدلوں گا، نظام بھی بدلوں گا۔ یہ چٹنی ہے جس سے اس نعرے سے ووٹ حاصل کیا جاتا ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ووٹ دے دو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ دھوکہ کیا ہمارے ساتھ ہر کسی نے۔ تو بات یہ ہو دوستو کہ استغفار جتنا ہم سے ہو سکتا ہے نا، جو ہمارے بس میں ہے، ہمارے پاس حکومت تو ہے نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے نظام کہ پوری دنیا ہماری بات کو سنے۔ دنیا بھی جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جتنا بڑا فراڈی ہے، جتنا بڑا دجال ہے، اور جتنا بڑا دجالی فرقے کا پیروکار ہے، میڈیا بھی اس کو زیادہ دکھاتا ہے۔ اہل حق کو کدھر دکھایا جاتا ہے؟ ان کی لوگ بات مان کر تو پھر کہیں نیک بن جائیں گے۔ ہم نے تو نیکی سے روکنا ہے۔ دو جنگیں ہیں نا جی، ایک رحمانی جنگ ہے اور ایک شیطانی جنگ ہے، وہ اس کے پیروکار ہیں۔ تو حکومت ہمارے پاس ہے نہیں، وہ کام تو ہمارے ذمہ ہے نہیں، جن کے ہیں ذمہ وہ دیں گے جواب۔ جو ہمارے ذمہ ہیں ہم اس کے مکلف ہیں، اور یہ پوچھ ہوگی۔ اور یہ شخصی توبہ، گھر کے لحاظ سے جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، جہان کا لوفر بنا رہے ہو، کپڑا چیڑا جوتا کھانا پینا فیس ٹیکس وغیرہ سب کچھ دے رہے ہو، لوفر بنا رہے ہو، ان کے بارے میں پوچھو گی، بیگم کے بارے میں پوچھو گی، اپنے نفس کے بارے میں پوچھو گی۔ استغفار جو یہاں کرنا تھا، اس میں تو کوئی حکومت کی پابندی نہیں ہے، جو حکومت کے کام ہے وہ حکومت کرے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، نہ کرے تو پوچھ ان کی ہوگی۔ ہم تو واعظ و نصیحت اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ٹلی بجاتے رہتے ہیں، گھنٹی بجاتے رہتے ہیں، ہماری گھنٹی کی کوئی حیثیت نہیں، مسجد سے باہر بھی نہیں جاتی۔ حکومت کا اتنا سخت قانون ہے کہ مسجد کی دیوار کے باہر سپیکر کی ذرا بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ مولوی صاحب جی لوگوں کو تنگ نہ کیا کرو جی، تو سارا تماشا بناتے رہو تو کوئی تنگ نہیں ہے ہم، اور ہم سپیکر کی آواز اللہ اکبر کی باہر چلی گئی تو پھر پرچہ ہو جائے گا۔